اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن سے کچھ تو جل مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں، اور بعض سن آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں رات کو اور ستارہ اچانک گرا، وہی جو ہے ان کو مارتا ہے شیاطین کو، اور کچھ بچ جاتے ہیں، کچھ جل جاتے ہیں اور بات سن کر آتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑپھڑاتے ہیں، عجز و مسکنت کے اظہار کے طور پر، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔ سب کو جو ہے فیصلہ بھیج دیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے باقاعدہ۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں، اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن یا بے دین باپو یا بے دین مولوی لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ستاروں کا کھیل، ستاروں کا کھیل، ستاروں کا کھیل، یا کاہن وغیرہ کے کان میں پھونک دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ میں نے مختصر تشریح بیان کر دی ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے کرنے والے صرف اللہ ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھنا کہ عرب جو ہوتے تھے وہ ان ستاروں کے ذریعے سے کئی چیزیں معلوم کرتے تھے، اور شیاطین آ کر انہیں بتاتے تھے۔ اسی لیے اسے جو ہے بروج کہا گیا کہ آسمان کے کئی بروج ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بروج سے مراد شمس و قمر اور دیگر ستاروں کے سیاروں کی منزلیں ہیں جو ان کے لیے مقرر ہیں، اور یہ 12 ہیں۔ نمبر 1 حمل، نمبر 2 ثور، نمبر 3 جوزہ، نمبر 4 سرطان، نمبر 5 اسد، نمبر 6 سنبلہ، نمبر 7 میزان، نمبر 8 عقرب، نمبر 9 قوس، نمبر 10 جدی، اور نمبر 11 دلو، اور نمبر 12 حوت۔ عرب ان سیاروں کی منزلوں اور ان کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے۔ اس میں تو کوئی قباحت نہیں کہ موسم کا حال معلوم کرے آدمی۔ آج کل کے حکومت لوگ بھی بتاتے ہیں بارش آنے والی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہوائیں آنے والی ہیں۔ البتہ ان سے تغیر پذیر ہونے والے واقعات اور حوادث جاننے کا دعویٰ کرنا، جیسے آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاصا چرچا ہے، اور لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے، ان کا کوئی تعلق دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور حوادثات سے نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف مشیت الہی سے ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں ان برجوں یا ستاروں کا ذکر اپنی قدرت اور بے مثال صنعت کے طور پر کیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ آسمان کی زینت بھی ہیں۔ بقیہ تفصیل میری تفسیر ریاض التفسیر میں انشاءاللہ دیکھ لینا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہترین رزق پانے کا یہ نبوی نسخہ ہے۔ میری کتاب مومن کے ہتھیار میں صبح کے اذکار میں اسے دیکھ لینا۔ ایک مرتبہ صبح پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچائے گا بھی، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف اچھی روزی بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور حلال مال و منال کے دروازے اللہ ہم سب کے لیے کشادہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔